اللہ جی کوئی نیکسٹ سوال کرنا چاہتا ہو تو کریں کریں، کھلے دل سے آپ کریں، کسی کے لیے بندش نہیں، سب میرے بھائی ہیں۔ آپ آج دن ہی ایسا کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہوں اور اس بارے میں سوچیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس آدمی نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ابھی کتنے لوگ ہیں ادھر مدینہ شریف جاتے ہیں اور ان کو قبر کی زیارت نصیب ہوتی ہے، سارے تو تکے پہندے آ جاندے ہیں، اس کے متعلق فرمائیں۔ یہ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا تقاضا تھا اور اللہ نے اس کو پورا کیا کہ حضور کی طرف جو بات بھی منسوب ہوئی ہے نا وہ چھلنی میں سے گزر گئی ہے کہ آپ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا۔ ہاں صحیح حدیثوں کے ساتھ جیسے یہ امیٹیشن ہے کہ نقلی مال بھی چل رہا نا، اسی طرح حدیث میں بھی لوگوں نے بڑی ملاوٹ کی ہے، بہت کہا رسول اللہ اب یہ آ رہی شب برات یہاں ہی دفتر ہوں گے کہ اس رات یہ میں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری، ایک حرف بھی اس کے بارے میں صحیح نہیں، نہ کوئی رات ہے نہ حضور نے کچھ فرمایا، مگر ڈھیر لگ جائیں گے، ہر مسجد میں ملا چلا رہے ہوں گے، اخبارات میں آرٹیکل آئیں گے، لکھی جاتی ہے تقریر، کیا کریں؟ دین جو اس میں اتنی ملاوٹ کر دی ہے کہ لوگ اس کے نیچے دب کر رہ گئے۔ یہ قبر پاک کی زیارت جس حدیث میں ہے نا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، کہیں آتا کہ جس نے نہ کی اس نے مجھ پر زیادتی کی، ایک بھی صحیح حدیث کے عالموں نے بلا جھجک یہ کہا کہ بھئی یہ سب موضوع اور ضعیف روایت ہیں، کوئی بات آپ نے مسجد کا کہا، آپ نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ہیں جن کی زیارت کے لیے تم سفر کر سکتے ہو، ایک مسجد حرام ہے وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ایک میری مسجد ہے وہاں 1000 کا، وہ بھی مشہور ہو گیا 50، وہ بھی نہیں صحیح، 1000 مسجد نبوی میں لگی بھی یہی حدیث ہے، رہا بھی صحیح بخاری میں 1000، اور مسجد اقصیٰ ہے وہ 250، 3 مسجدیں ہیں، تینوں اللہ کے پیغمبروں نے بنائی، وہ سلیمان علیہ السلام نے، یہ اللہ کے رسول نے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے۔ مسجد کا ذکر ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے جب مدینہ شریف جائے گا پھر قبر پاک پر بھی حاضری دے گا، سلام کہے گا، وہ الگ بات ہے، حضور نے ہر جگہ سے فرمایا۔ اب میں اور آپ یہاں بھی کہہ دیں حضور پر سلام تو کہا، جب بھی کوئی مسلم مجھ پر سلام کہے گا اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ کرے گا، اطلاع ملے گی کہ فلاں یا رسول اللہ سلام کہہ رہا، اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ بڑی سعادت ہے میری اور آپ کی، اسی لیے علامہ البانی فرماتے ہیں میں جدہ گیا اور وہاں سے سٹیمپ لگوانی تھی مدینہ جانے کے لیے، تو کلرک کہنے لگا آپ جا رہے ہیں علامہ صاحب میرا سلام کہنا، انہوں نے کہا یار مجھے یاد رہے یا نہ رہے، یہاں کوئی رکاوٹ ہے تو کیا تھا سلام اسی وقت فوراً چلا جائے، تو اس لیے سلام ٹھیک ہے جہاں سے جیتے آپ کہیں۔ قبر شریف کی زیارت بھی مانتا تھا ہوتا کہ رسول اللہ یہاں دفن ہے یا آپ کا ممبر ہے، مگر یہ الفاظ جو ہے نا کہ شفاعت واجب ہو جاتی ہے، کسی میں آتا ہے جس نے حج کیا اور میری زیارت پر کر جفا نہیں، یہ نہیں ثابت ہوا جی۔ آپ نے اپنے کتاب کے سٹارٹ میں فرمایا تھا سود اور انشورنس ایک تو ہوتی ہے لائف انشورنس، ایک ہوتی ہے جنرل انشورنس۔ جنرل انشورنس یہ ہوتی ہے کہ وہ بینکس جو بھی لوننگ وغیرہ کرتے ہیں بغیر انشورنس کے وہ لوننگ نہیں کرتے، فائنانسنگ نہیں کرتے، ایسا ہی امپورٹ ہو رہی ہے یا ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ بھی بغیر انشورنس کے نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن ہر وقت ہماری جو ڈالر یا پاک روپیز ہیں جس میں قائد کی اور ان کی تصویر ہے، یہاں پہ چلیں اجتہاد ہے، ایک مجبوری ہے، تو یہ جین انشورنس سے متعلق بتائیں کہ اس سے متعلق آپ کا کیا ہے؟ بات تو میں نے شروع میں عرض کر دی، یہ جو انشورنس ہے نا اس دور میں تو یہ اضطرار ہی بن چکا ہے کہ ایک آدمی ساری عمر کی کمائی یہ گاڑی لے کر نکل رہا ہے باہر، اسی وقت پسٹل لے کر کھڑے ہیں، بس ختم کر جاتے ہیں اس کو بھی، تو اس لیے اگر لوگ یہ مجبور کرا لیتے ہیں اپنے افعال کے لیے تو شاید اللہ معاف کر دے۔ اصل حال تو وہی ہے نا کہ ہم سارے اس کو ختم کر کے صحیح شرعی نظام لائیں جس میں یہ پریشانی ہے نا، مگر وہ تو بات اب دور کی ہے، تو اس لیے کوئی بات نہیں۔ جو تصویر کی بات آپ نے کہی رسول اللہ کے بعد بھی کافی دیر تک آپ کے زمانے کسرا اور روم کے جو نا اور ایران کے سکے چلتے رہے ان پر تصویریں تھیں، آپ بھی جنم دیرار وہی برتتے تھے، صحابہ عبد الملک بن مروان نے پہلا سکہ بنایا جس پر یہ تصویریں نہیں تھی، ورنہ خود حضور بھی وہی سکے استعمال کرتے، کافروں کے بنے ہوئے تصویریں تھیں ان پر، کوئی نہیں بات جو ہے نا تصویر کے بارے میں بات۔ اب تو علماء اکٹھے ہوئے مجلس ملی شرعی لاہور مان گئے،
پہلے کچھ اعتراض کر دیں مولانا آپ تصویر بناتے ہیں. اب سب نے جامعہ سلفیہ بھی تھا, دیوبندی تھے, بریلوی تھے, پورا رسالہ آیا محدث. انہوں نے کہا یار اگر ان میں فن سے رہنا ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. ٹی وی پر آؤ, دانشور لوگ بے دین کر رہے ہیں لوگوں کو, تم ان بحثوں میں کیا الجھے ہوئے ہو, تصویر وغیرہ. تو تصویر کے بارے میں جو نا سچی بات, وہ حدیث کو اگر صحیح پڑھے تو یہی ہے کہ جو بت پرستی کے لیے بنتی تھی نا, اور لوگ انہیں پوجتے تھے, منع ان کو کیا. پہلے سختی بہت کی, جیسے آپ نے پہلے قبریں دیکھنے سے بالکل ہوگی کہ قبریں نہ دیکھا کرو. نئے نئے مسلمان ہوئے شرک کر, بعد میں کہا اب میں اجازت دیتا ہوں. اسی طرح تصویر کا معاملہ, کیونکہ آخر میں جس طرح تصویر ہے, یہ بھی تو حضور نے فرمایا اس سے جان چھڑاتے اللہ رقمن فی ثواب, کہ کپڑے میں بنی ہوئی جاندار کی تصویر کوئی حرج نہیں. صحیح بخاری. اسی طرح رسول اللہ آئے تبوک سے, پردہ ہٹ گیا, طاق میں پڑا, آپ نے دیکھا کہ وہاں کھلونے پڑے بالکل جانداروں کی بنی ہوئی سارے, اور ایک گھوڑا بھی ہے جس پر ہے. تو آپ نے پوچھا ایسا کیا؟ کہا یا رسول اللہ گڑیا ہیں یہ, اور یہ گھوڑا. آپ نے کہا گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں. تو انہوں نے سنی سنائی بات کہی کہ آپ کو نہیں پتہ, آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ تو حضور مسکرا کر چپ کر. تو بعد میں نرمی ہو گئی, وہ سختی نہیں رہی. اب صرف وہ تصویریں حرام ہیں جن کو لوگ پوجا کے لیے استعمال کریں. کوئی اپنے گھروں میں رکھتا ہے, کوئی دکانوں پر گھر کہ برکت ہوگی. میرے حضرت صاحب یہ شرکی عقیدہ یا بے حیائی کی ہے اور یعنی ہے, بہت فحاشی کی باتیں ہیں, باقی کوئی بات نہیں. حضرت قاسم ابن محمد حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں, بھتیجے ہیں, مدینے کے ساتھیوں میں لوگ ان کے گھر میں گیا تو حجلہ عروسی, جس طرح ہم شب عروسی دلہن کے لیے بناتے ہیں نا, اس طرح تھا. اور اس میں پرندوں کی ٹکن اور کئی جو جانور تھے ان کی تصویریں. تو لوگوں نے پوچھا, انہوں نے کہا یار اسی حدیث میں تو آتا ہے کپڑے میں بنی گئی ٹھیک. تو کئی لوگ اپنی طرف سے بھی جب دین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو کام ہوتا خراب. بات کو صحیح رکھنا چاہیے. کتا بھی دیکھیں نا, کتا ساتھ ہی دکھ رہا ہے, مگر 3 کتوں کی اجازت بھی دی ہے. اس میں شکار کے لیے, گھر کی رکھوالی کے لیے, کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھتا, پھر کوئی بات نہیں, پھر فرشتے آتے ہیں. یہ اسی حدیث میں حضور نے ہاں بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی. اللہ آپ سب دوستوں کو خیر سے رکھے. یہ دن ہم سب کے لیے مبارک کرے, پاکستان کو مستحکم کرے اللہ تعالیٰ. جو اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں سب کو اللہ ہدایت دے. بھٹکے ہوئے ہیں تو ان کو لوگوں کے نا دشمن کے ایجنٹ بننے سے روکے. مولانا ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے دین کی تبلیغ کے لیے, کیبل یا الیکٹرانک میڈیا کو, اور خیر کے حصول کے لیے پھر ان کے سامنے بھی آنا پڑتا ہے دیکھنے کے حوالے سے. تو مولانا دوسری طرف یہ ہے کہ ایک حساس مسلمان اب کسی بھی چینل پہ آپ بیٹھیں, خبروں کے لیے بیٹھ جائیں, تو وہاں پہ مطلب غیر محرم خواتین کے حوالے سے وہ تھوڑا سا وضاحت فرما دیں کہ یہ کس طرح سے یہ خبروں کے لیے. یہ تو بیٹا بری باتیں ہیں ان کی, تو ہم اجازت نہیں دے سکتے, دین کے بالکل خلاف ہیں. اور انہوں نے یہ سوچی سمجھی سازش کی ہوئی ہے کہ عورتوں کو ضرور بٹھانا, وہ بھی بے پردہ اور پورے میک اپ کے ساتھ. علماء کو بھی رسوا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بیٹھنائیں گے تو بعد میں بہانہ بنائیں گے کہ مولوی صاحب آپ بھی لذت لے رہے تھے, ایسی بکواس کریں گے. اور اگر نہیں بیٹھیں گے تو یہی وہ چاہتے ہیں کہ علماء چھوڑ جائیں یہ میدان. اب یہی کرنا پڑتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر چلو اپنی نظر بچا کر رکھیں جتنا ہو سکے. کام یہ کرنا چاہیے, اور اس کا بڑا اثر بھی ہوتا ہے. یہ بچے میرے ساتھ ہی تھے اواڑی ہوٹل میں نا مذاکرہ تھا. اب یہ دانشوروں نے بلائے ہوئے تھے, اور کمپیئر بھی قادیانی تھا. موضوع رکھا تھا ریاست اور جہاد. بہانہ بناتے ہیں نا کہ حکومت اعلان نہیں کرتی اس لیے جہاد نہ کرو تاکہ امریکہ جو نا آسانی سے سارے ملکوں پر قابض ہو جائے. بہن ظالم حاکموں نے جب گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ کر جہاد کریں, یہ موضوع تھا. خیر اب انہوں نے بلائے تھے یہ جو بھٹو صاحب کے وزیر خزانہ ہوتے تھے, ڈاکٹر مبشر صاحب بھی تھے, جماعت اسلامی کے ڈاکٹر فرید احمد براتا تھے, یہ نجم سیٹھی تھا, اور انٹرنیشنل لا کا جو ہے بلال صوفی سپریم کورٹ میں پیش ہوتا یہ بھی تھا. 5واں میں تھا یہ بیان کرتے. اب جو تھے نا دعویٰ والے, انہوں نے کئی علماء پہلے اپنے مختار کوئی بات نہیں بنتی, وہ دانشور ان کو بالکل بس کر دیتے تھے. اب بیچاروں کو میرا پتہ چلا, میں جہاد کا تو ہم نہیں تھا. انہوں نے کہا آپ بھی مولانا چلیں. میں گیا, اب بیٹھ گیا, بات شروع ہوئی, انہوں نے بیان کرنا شروع کرتے رہے. میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, بعد میں پتہ چلا نا انہیں, باتیں کرتے رہے. آخر میں میری باری کہ آپ بھی مفتی صاحب کو فرمائیں.
اب انہوں نے شروع کیا ہوا تھا سب نے کہ اللہ کے رسول نے تبوک سے واپسی پر کہا تھا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹیں. یہ جب پرویز مشرف نے بھی یو ٹرن لیا نا، یہ حدیث بہت پھر پھیلائی گئی تھی کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹیں. اس لیے لڑنا مرنا چھوٹا جہاد ہے، نفس کو مارنا بڑا جہاد. اس پر کرتے رہے باتیں. جب میری باری ہے میں نے کہا آپ سب لوگ اصحاب دانش ہیں، یہ ریکارڈ ہو رہا پروگرام ساری دنیا سنے گی، یہاں جو بات ہونی چاہیے ویلڈ ہونی چاہیے، مستند. یہ حدیث جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب سے یہ لکھی ہے اسی وقت سے علماء نے کہا کہ یہ بالکل جعلی بات. حضور نے کوئی نہیں فرمائی کہ رجانا من الجہاد الاصغر، پانی پڑ گیا پھر شرمندہ. میں نے کہا پہلے اس کو ویلڈ کرو، ثابت کرو. حضور نے فرمایا بعد میں قلعہ تعمیر کریں گے کہ جہاد کون سا آ رہا، یہ فرمایا ہی نہیں آپ نے. بالکل اللہ کے رسول کی کوئی حدیث نہیں. پھر باتیں ہوتی رہیں. یہ صوفی جو تھا بلال صوفی، اس نے ایک بارے میں کہا کہ مولوی کیا کرتے رہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. شعبانی نے ایک کتاب انٹرنیشنل لاء پر لکھی ہے، اس کے بعد کسی نے کوئی نہیں لکھا. میں نے کہا صوفی صاحب آپ نے پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا. پہلے آپ نے شعبانی کیوں کہا؟ شعبانی اسلام میں کوئی آدمی نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے شعبانی ہے، یا کے ساتھ ہے عین نہیں، شعبانی نہیں شیبانی ہے، محمد بن حسن شیبانی. اور انہوں نے جو سیر لکھی ہے اس کی شرح المبسوط سرخسی نے 30 جلدیں لکھی، اور بعد میں امام اوزاعی اور دوسرے. آج تک آپ آ جانا دکھا دوں، دفتروں کے دفتر لکھ رہے ہیں. تازہ مسائل بھی جو ہیں کہ حکومتوں کے آپس میں معاملے اور مجائل ہر چیز پر بحث. پڑھتے آپ نہیں اور بیٹھ جاتے ہیں دانشور بن کر تانے دیتے ہیں علماء. شرمندہ ہو. پھر جو ڈاکٹر مبشر حسن کہ نہیں اسلام کی تشریح کا کسی کا ٹھیکہ نہیں، یہ ملاؤں کا ٹھیکہ نہیں. جو کوئی آدمی سمجھتا اپنے اللہ کو جا کر جواب دے گا، جو وہ اسلام سمجھے بیٹھا ٹھیک ہے. مولویوں کیا حق؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی ایسی بات کہ کتنی گئی گزری بات. ملا کوئی خاندان نہیں کہ دوسرا اس میں داخل نہیں ہو سکتا. جیسے آپ قانون کے ماہر ہیں، آپ نے LLB کی ہے، آپ ہی دخل دیں گے نا. میں کتنا دین کا پڑھا ہوں، اگر دخل دوں گا آپ کہیں گے مولانا پہلے لا کریں آپ. ہاں ٹھیک ہے نا بات. میڈیسن میں اگر کوئی دخل دے، اس نے نہ MBBS کیا، آپ روکیں گے نہیں کہ جو ہے وہ پڑھا ہوا وہ بتائے گا یار کہ یہ علاج ہے کہ نہیں. اسی طرح جو اسلام ہے اس کے ماہرین جو ہے نا وہی ملا ہیں. بے شک آپ من پڑھے، کسی نے روکا، مگر بغیر پڑھے کہ کسی فن میں اگر کوئی شخص دخل دے آپ نامعقول کہیں گے ہی نہیں، ورنہ کرنے دیں کہ ایک جاہل آ کر نہ آئین کی تشریح کر رہے. بالکل شرمندہ ہو. میں نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں، جو جی چاہے کرے. میں نے کہا مبشر صاحب اس قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو بھرا ہوا سختیوں سے کہ چور چوری کرے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، اگر وہ زنا کرے کوڑے مارو، اگر چور اور ڈاکو ایک طرف کا پاؤں اور ایک طرف کا ہاتھ کاٹ کر درختوں پر لٹکا دو. قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کہنے لگے پھر مولانا آپ سمجھائیں کہ عہد کا کیا مطلب. میں نے کہا آج سمجھاؤں گا تاکہ یہ یادگار رہ جائے. لا اکراہ فی الدین کا یہ کوئی مطلب نہیں کہ مسلمان بننے کے بعد جو جی چاہے کرتے پھرو. یہ کسی کو حق نہیں ملے گا، یہ تماشا گاہ نہیں. یہ صرف ہے کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے ہم اکراہ سے کام نہیں لیں گے. کسی کو مسلمان بنانے کے لیے کہ تلوار رکھیں پر کلمہ، یہ نہیں کریں گے. اور یہ بھی میں نے کہا مبشر صاحب اس لیے نہیں کہ یہ برا کام ہے، اگر ہو سکتا نا تو یہ نیکی تھی. جیسے منشیات آپ چھڑاتے ہیں، برا نہیں کرتے، اس کو بچاتے ہیں، دوزخ سے بچا لینا کوئی بری بات نہیں. مگر چونکہ ایمان جبر سے پیدا نہیں ہوتا، وہ دل کی بات ہم تلوار رکھیں گے وہ منہ سے کہہ دے گا، اندر سے منافق رہے گا. اس لیے اللہ نے کہا دخول اسلام کے لیے جبر نہ کرو. باقی جب ہو جائے گا نا داخل، فوج میں بھرتی لازمی نہیں، مگر جب کو ہو گیا پھر اگر وہ ضوابط کی پابندی نہ کرے کورٹ مارشل تو ہوگا. پھر وہ کہے گا نہیں مجھے کیوں سزا دیتے. یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سارے بچے ساتھ انہوں نے کہا ماشاء اللہ یا رکتے حل ہوئے. میں نے کہا کرتے یہ ایسے ہیں. عامر لیاقت بھی کرتا تھا. ایک شیعہ آرم بلا رہی ہے، ایک سنی. شیعہ زبردست بلا رہنا، سنی کمزور سا. تاثر پیدا ہو جانا کہ جواب ہی کوئی نہیں ہے. جواب کیا آنا جب آدمی نہیں بلایا، جواب کیا؟ کوئی برابر کا بلاؤ پتہ چلے کہ علماء جو ہے یہ خالی یہ سب کچھ آپ کی یونیورسٹیاں وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں، جانتے ہم کہ آپ کے پاس کیا ہتھیار ہے، ان کا جواب دے سکتے ہیں، مگر سیکھنے کی کوشش کرو. جی یہ تو نہیں پتا کہ پہلے کیا بات ہوتی رہی ہے. میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس قرآن مجید مطلب اصلی حالت میں موجود ہے، زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے. جی رسول پاک کی صلی اللہ علیہ سنت جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. علماء کرام جو ہیں وہ جمعے کو خطبے دیتے ہیں،
مطلب جتنی تعلیمات اسلام کی محفوظ ہیں اتنی اور کسی مذہب کی نہیں ہے، لیکن جو نتیجہ ہے اس کے مقابلے میں کہ سب سے جو بری حالت ہے اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، وہ اس وقت مسلمانوں کی ہے۔ ان کا نہ کوئی آگاہ ہے، نہ پیچھا ہے، نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جب ہمارے پاس تعلیمات بھی ہیں، علماء ہمیں سمجھاتے بھی ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری پستی کا سبب کیا ہے، اور ہم یہ بھی علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ کس مطلب جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کو مضبوط کیا جائے، لیکن یہ نظر کچھ نہیں آتا، نہ ایمان مضبوط ہمارا ہوتا ہے، نہ ہمارا کوئی عمل بہتر ہو رہا ہے، نہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر نظر آ رہا ہے جو ہماری رہنمائی کر سکے۔ حکومتیں جو ہیں ان کے پاس ذرائع بڑے ہیں، لیکن کوئی ایسی نہیں۔ وہ جو غیر مسلم ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہر چیز میں منظم ہیں، بڑے آرگنائز انداز سے وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے کچھ چیز نظر نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ عمل بھی کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے جو کہا نا کہ غیر مسلموں کے پاس کچھ نہیں، یہ تو آپ کی نہیں صحیح تشخیص۔ ان کے پاس تو سارے ذرائع وسائل ہیں، ہمارے پاس ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں۔ وہ تو چھائے ہوئے ہر چیز ان کے پاس ہے، میڈیا ہے، دولت ہے، وسائل ہیں، یہ تو انہی کے پاس ہیں۔ یہ تو نہ آپ کہیں کہ ان کے پاس کوئی۔ تعلیمات کے بارے میں آپ دیکھیں، تعلیمات جو ہے اس کو کوئی ٹچ کرتا۔ آپ کہتے ہیں قرآن ہے، قرآن مجید کو دیکھ لیں کہ برکت کے لیے خطبے کے آغاز میں ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر بھول کر بھی نہیں پیچھے مڑ کر دیکھتے کہ آیت کیا تھی، اس میں مضمون کیا، اس کی بجائے قصے، کہانیاں، اپنے بنائے ہوئے شعر وغیرہ، تفریح کہ لوگ کہتے ہیں ادھر یار تماشا دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر سے مولوی کے پاس جاگری مزہ لے آئے۔ کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے پروفیسر صاحب، جو حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز جو اونچی ہو جاتی، اور نیچے بیٹھا میں ایسے ہی سمجھتا تھا کہ جیسے کوئی حملہ آور آ رہا ہے اور یہ شخص اعلان کر رہا ہے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ وہ لطیفے نہیں ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں، مجھے دکھائیں نا مسئلہ، آپ کہتے ہیں ایمان بتاتے، ایمان کہاں بتاتے؟ ایمان کی بجائے اپنے اپنے فرقے، ہر مسجد کے اوپر لکھ دیا کہ یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ کہاں ہے اسلام؟ دین یہ کہتا مسجد ساری اللہ کی، جو شخص بھی قبلہ رخ نماز پڑھا رہا، کس دین نے ہمیں اجازت دی کہ ہم سوال اٹھائیں یہ فلاں فرقے کا؟ صحابہ کرام کے آخر دور میں یہ سارے فرقے پیدا ہو گئے۔ اب تو کچھ نرم ہے، بہت سخت سر کاٹتے تھے۔ نجدہ خارجی تھا، ابن زبیر تھے، بنو امیہ تھے۔ ایک سال میدان عرفات میں تینوں نے اپنے کیمپ لگائے تھے، اور بالکل ایک دوسرے سے خون ریزی ان کی جاری تھی۔ مسلح پر کبھی وہ کھڑے ہو گئے، حضرت ابن عمر ان کے ساتھ نہیں تھے کسی کے ساتھ، مگر جب کوئی نماز پڑھاتا پڑھ لیتے۔ لوگوں نے کہا ویسے ساتھ نہیں دیتے، کہا فرمایا یار مسلمانوں کی خون ریزی میں ساتھ دوں؟ نماز جو ہے یہ حی علی الصلاۃ، جب بھی کوئی کہے گا اور نماز کیوں نہ میں پڑھوں؟ نجدہ پڑھاتا خارجی، قرآن نہیں پڑھ رہا، قبلے کی طرف روک نہیں۔ اب یہ سب کی جب پروفیسر صاحب نہیں سمجھ میں آتا، ہر شخص لکھ رہا امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اب صحیح العقیدہ وہی کہ میرا فرقہ، بس جب نماز ہی نہیں مل کر پڑھنی اور دین کا کیا ہوگا؟ کافر تماشا نہیں ان کا بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اس لیے آپ نہ کہیں کہ سب کچھ محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ ہے الماریوں میں، ورنہ کوئی نہیں۔ ملاؤں کی زبان پر جھوٹی روایتیں، آپ بڑے سے بڑے عالم کو لے لیں، میں کیا نشاندہی کروں، جو اسمبلیوں میں جا کر درس دیتے ہیں نا، ان کا حال یہ کہ وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور جب پوچھتے ہیں مانتے ہیں۔ بڑے شہر کے عالم ہیں بہت مانتے ہیں کہ واقعی ٹھیک نہیں۔ ہم نے اخبار نویسوں کو جوید چودھری کو لکھا کہ آپ ان کا کالم شائع کیا، یہ لکھو ساتھ کہ یہ کوئی حدیث نہیں، یہ بالکل کہتے توبہ توبہ میں ان کے خلاف لکھ دوں۔ اب بت بنے ہوئے، اس لیے آپ یقین جانیں نہ کہیں قرآن ہے مسجد میں، نہ حدیث ہے، نام ہے ان کا حدیث کی جگہ موضوع روایتیں، من گھڑت، جن کو علماء نے چھانٹ کر پھینک دیا نا، الگ ہے شعبہ، موضوعات، گھڑی ہوئی حدیثیں ہر مولوی کے پاس ہوا، شب برات آ گئی، معراج آ گیا فلاں، کوئی خوف خدا نہیں کر رہا کہ یہ تو گھڑی ہے۔ علماء نے نام ہی ان کا موضوعات رکھا، اور بتایا گیا فلاں دجال نے گھڑی ہے، ساتھ ساتھ نشاندہی۔ وہ اقبال کی بات ٹھیک ہے کہ صوفی اور مولوی دو تھے نا، وہ قوالی میں پھنس گیا، ان کو بھی قرآن ہضم نہیں ہوتا، قوال کی دھنوں پر ہی انہیں نا سرور آتا۔ مولوی جو ہے اس کا کیا از خطیب و دیلمی گفتارے ہو، با ضعیف و شاذ و مرسل کر، نہ صحیح بخاری نہ مسلم، دیلمی نے لکھا، خطیب نے لکھا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ردی لکھتے تھے، ان کی ضعیف اور موضوع۔ اس لیے آپ روئیں، ماتم کریں کہ رہبر جو ہے نا وہ گمراہ ہو چکے، کہیں ان کے پاس وہ دین نہیں ہے، ورنہ یہ حشر نہ ہوتا۔
یہ بالکل نوحہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اگر مسجدوں میں ایمان ہوتا اور خطیب کے اپنے اندر بھی ہوتا تو 7 دن تو لوگوں میں بجلی بیٹری چارج رہتی. لوگ جاتے تو تقویٰ ہوتا, خوف خدا لے کر جاتے. اب کیا بحثیں کہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں, وہ کہیں جو پڑھتا پیچھے اس کے میں پتھر. 1400 سال ہو گیا یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ مفتی جو ہے اس کی نماز ہے کہ نہیں, ڈھیر لگا رہے ہیں کتابوں. اس لیے آپ نہ کہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے, بس وہ کتابوں میں لکھا ہوا. مسلمانی در کتاب مسلمانہ در گو. سچے مسلمان قبروں میں چلے گئے, اسلام کتابوں میں پڑھ رہا ہے. نہیں, آج ان کا اپنا نقصان بھی ہے, نہ لوگ آنے دیتے ہیں. اگر لوگوں کو صحیح بتائیں وہ مفتی ناراض ہو جاتے ہیں. مسجدیں ہیں وہاں بن گئے, ممبر بنے ہوئے ہیں, کوئی اس کا چیئر بنے, پریزیڈنٹ بنا. مسجدوں میں بھی کمیٹیاں, وہ عالم کو دبا کر رکھتے ہیں. اگر وہ ذرا نہیں ان کی مرضی, چلو جی مولوی صاحب چھٹی. ان پڑھ جو ہے نا وہ مسجد پر قابل. عالم بیچارے کو یہ فری ہینڈ ہی نہیں ملتا کہ وہ حق بات کہ یہ تو شکر کریں. میں اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کر رہا ہوں. کئی بار میں نے کہا یار میری اپنی زمین نہ ہوتی تو میں بھی ایسے ہی ہوتا کہ جو لوگ کہتے. اب آپ سنتے ہیں نا, کئی سال ہو گئے, ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ میں کوئی نہیں اس بات کا پابند کہ یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے. جو بات حق ہوگی, بریلویوں کی ہوگی, میں اوپر کھڑا ممبر کے کہوں گا کیا رضا خان کی یہ بات حق, اور کہتا ہوں. آپ نے سنا نہیں میں اس کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں. ناراض ہوتا, میں نے کہا رحمت پر آپ کا قبضہ, وہ عالم نہیں تھا. اختلاف لگ گیا, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بات ہے اس کی درست نہیں, مگر ہماری ساری صحیح ہے. ہم پر وہی آتی ہے. جینے دو لوگوں کو کہ جو عالم کوئی رائے پیش کرتا اس کو پڑھو, وزنی ہے تو قبول کرو, ورنہ اختلاف ادب سے کرو کہ ہمارے خیال میں یہ بات درست نہیں. بس اس سے آگے جہنمی کافر کی یہ حق کیوں آپ کس نے دیا؟ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے. تو پہلے تو یہ وحدت امت جو میری کتاب ہے نا, مشرق مغرب میں اس کو پھیلایا. ہر جگہ تحفہ دیں کہ کوئی کلمہ ہے نا اس کو جو کافر کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ اس کو کافر کہیں, آپ اس کے مسئلے کو کہیں کہ میرے خیال میں یہ بات جو ہے نا یہ صحیح نہیں معلوم ہوتی, غلط. بس کفر جو ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں رسول اللہ کو مانتا. اس نے کہا اس کی مسجد میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ مناروں پر ہو رہا, اس کے بعد وہ کافر کہاں رہا؟ اختلاف کرنا یہ کہو کہ یہ بات تحقیق کی روشنی میں درست. جیسے حدیث پاک میرے بھائی نے کہ اس پر جم گئے, شمالی اتحاد سے ویر شروع کر دیا اور بعد میں ایرانی حکومت سے بھی ٹکر. وہ امریکہ کو فائدہ ہو گیا, یہ بھی کچھ لے گئے, ایران کے بھی پیچھے پڑ گیا. اگر یہ سمجھتے یار یہ شیعت سنیت کا وقت نہیں ہے, یہ باتیں فارغ ہوں گے تو دیکھی جائیں گی. وہ خلیفہ صحیح بنے تھے یعنی وہ تاریخ ہے. اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, قیامت کو مانتے ہیں, ساری دین کی باتیں مانتے ہیں. اس پر ہم اکٹھے ہیں, اس کی فکر کریں جو قائم کرنا ہے. کسی نے اچھی حکومت کی ہے بسم اللہ, اگر نہیں کوئی کہتا نہیں حضرت ابوبکر عمر نے اچھی نہیں حکومت کی, تاریخی ہے معاملہ. اس میں دین کی کیا بات آ گئی کہ وہ مومن نہیں وہ کافر نہیں. مگر یہ پروفیسر صاحب بات ہے بڑے کھلے دل کی, کیا کروں. میری تو چونکہ عمر گزر گئی, میں قادیانیوں کا بھی سب ان کے ربا میں جا کر سب کچھ میں نے پڑھا. جانتا میں ان مولویوں کی طرح نہیں کہ جانتے کچھ بھی نہیں تبصرے کرتے رہے, جانتا ہوں کیا گمراہی ہے اور باقی باتیں کیا صحیح. پرویز کا بھی پڑھتے نہیں, کیا پرویز غلام ہے ایسا تھا. جب کہتا ہوں کوئی کتاب دیکھی ہے, نہیں مولوی کہتے ہیں وہ کافر. کرنے کی بات ہے یار, پڑھو, کچھ غلطی ہوگی وہ بھی آپ اللہ وجل بصیرت پروفیسر صاحب بات ہونی چاہیے, جو کہیں پیچھے روشنی ہونی چاہیے کہ یہ ہے دلیل بیس کی. باقی کافر وغیرہ کی باتوں میں نہ الجھیں. تو آپ یہ خیال کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے, کچھ نہیں. انہوں نے لپیٹ کر رکھا ہوا ہے, آپس کے فرقے ہیں, جھگڑے ہیں, کوئی محبت نہیں, پیار نہیں. چل رہا ضمناً بات آ گئی, میں آپ کی توجہ بھی دلا دوں. مولانا عیسائیت کے متعلق, قادیانیت کے متعلق, پرویزیت کے متعلق وسیع مطالعہ رکھتے ہیں. اگر کسی صاحب کے ذہن میں ان کے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. محمد تھوڑے دن فتح مولانا پر ایک عیسائی بچہ تھا, اس نے کہا کاش میرا نام ہے, میں کرسچین ہوں, میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت ہے. میں نے کہا بیٹا آؤ تفسیر مجھ سے لو, پڑھو, سوال بھی جس نے جیتا ہے کرو, کوئی بات نہیں, آپ کھلے دل سے پڑھیں. آپ کے ذہن میں جو سوال اسلام کے بارے میں, ہم کوئی کافر نہیں کہیں گے, نہ آپ کو ماریں گے. آپ نہیں ہیں اس دین کو اگر صحیح مانتے ہیں تو آپ کو حق ہے, تسلی کریں. ایک دن آپ سارے حضرات سنیں کہ میں مسجد میں تھا, تو میں اپنے حجرے کے ساتھ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر نا 4-5 آدمی کھڑے تھے.
میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کرسچین، مجھے ہی ملنے آئے تھے۔ یہ بچہ بھی اٹھ کر چلا گیا کاشف، اس نے داخلہ لے لیا تھا کارسپانڈنگ اسکول میں جہاں وہ بائبل پڑھاتے ہیں نا، یہ پل کے نیچے ہی جہاں امریکن اسپتال ہے، یہ وہاں لاکھوں مسلمان جو ہے نا لڑکے، انہوں نے اپنے آپ کو انرول کرایا ہوا، مگر وہ کافر بناتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں والدین سے کہ اگر یہ لڑکا عیسائی ہو گیا آپ کو اعتراض نہیں، مگر یہ میرے پاس بیٹھتا تھا، اس نے نعت کا بند کر جب وہ لیکچر سے کہتا ہے بائبل میں تو یہ لکھا، انہوں نے کہا یار تجھے کیا پتا بھائی؟ اس نے کہا میرے استاد بتاتے ہیں۔ کہہ رہا یہ تیرے استاد کیا میرا بتایا؟ آگے کھڑے تھے، میں نے کہا کرسچین ہے تو کوئی بات نہیں، میری یہ مسجد میرے نبی علیہ السلام کی مسجد سے اعلیٰ، حضور کی مسجد میں عیسائی ہے۔ آخری دنوں میں وفد نجران 20 دن ٹھہرے، صحابہ نے متیرا کا باہر ٹھہرا تو فرمایا نہیں مسجد میں ٹھہرے، اور وہ اپنے طریقے پریئر کرتے رہے، 20 دن اپنی نماز پڑھاتے رہے فادر ان کو، ہاں، اور رسول اللہ نے ان کی باتیں سنی، خوش ہوئے۔ جب آ گیا میں نے قاری صاحب سے کہا لائیں بسکٹ وغیرہ اور چائے، ساتھ ان کے کھایا پیا سارا۔ بعد میں کہہ گیا جو دکاندار تھے کہ یار ہم لیبیا بھی گئے اور دنیا کے بڑے ملک دیکھیں، ایسا آدمی نظر نہیں آیا، نہ ایسا اخلاق نہ علم۔ اب بیٹھتے انہوں نے شروع کر دیا کہ ہم قرآن سے باہر نہیں بات کرنے دیں گے، حدیث نہیں پیش کرنے دیں، قرآن نہیں، چالیں ہیں ان لوگوں کی، حالانکہ عیسائی جہاں سے جی جائے اپنا مذہب ثابت کرے، ہم اپنا، مگر کہنے لگے قرآن سے باہر نہیں جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک، کہنے لگے سورہ آل عمران میں آتا کہ عمران کی بیوی نے کہا کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں مسجد کی خدمت کے لیے، امراۃ عمران لکھا، تو مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ عمران کی بیوی نہیں تھی، عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، یہ ان کے خاندان کی عورت تھی، ہاں، تو عمران تو موسیٰ کے والد تھے، مگر قرآن نے کیا دیا عمران کی بیوی۔ اس سے پتہ چلتا کہ یہ نبی امی جو تھا ان پڑھ، اس کو تاریخ کا پتہ نہیں، ہزاروں سال پہلے وہ گزرے ہیں عمران، موسیٰ کے والد، یہ مریم کے والد کہاں سے بن گئے؟ قرآن سے جواب دینا، حدیث نہیں۔ میں نے سننے کے بعد کہا کہ آپ نے پابندی لگائی کہ قرآن سے بات کریں، آپ پہلے ثابت کریں کہ قرآن میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران آیا ہے؟ اب یہ سوال ان کے ذہن میں نہیں تھا، یہ بھی کوئی، میں نے کہا میں اب تاریخ کی طرف نہیں دوڑنے دوں گا، میں جانتا ہوں کہ ہارون کے والد جی موسیٰ کے، مگر بات جب قرآن کی ہے تو قرآن میں دکھایا نا، کہیں ذکر آیا کہ موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام عمران تھا؟ قرآن میں نہیں۔ اب آپ اس میں رہ کر بات کریں۔ وہ کہتے پھر میں نے یہ کون عمران؟ میں کہا مولوی صاحب غلط کہتے، امراۃ عمران ہے، عمران کی بیوی، اور دوسری جگہ بھی کہا مریم ابنۃ عمران، مریم عمران کی بیٹی۔ ہم کیوں بہانے کریں کہ عمران جو موسیٰ کی والد تھے؟ وہ قرآن میں نہیں، تاریخوں میں ہوگا، قرآن میں ایک ہی عمران ہے جو موسیٰ کے والد۔ اب چلو بات ہو گئی کہ اگر مان لیں آپ کی بات بائبل میں اور ہماری حدیثوں میں کہ موسیٰ کے والد سے عمران، پھر دوسرا سوال آ گیا کہ وہ تو پہلے گزرے۔ میں نے کہا پادری صاحب ایک نام جب رکھا جائے بعد میں حرام ہو جاتا کہ پھر وہ نام نہیں رکھ سکتا۔ لو میرے پاس یہ کم اصل کتاب میں نے نکال لی، اتنی بڑی بائبل کی شرح کہ کتنے یوسف ہیں اور کتنے یعقوب ہیں، یہ وہی یوسف اور یعقوب ہیں جو پہلے گزرے۔ شرمندہ، میں نے کہا نام رکھنا حرام ہو گیا، اگر پہلے کا بھی عمران نام تھا تو مریم نہیں۔ ہمارے پاس جو چرچ ہسٹری ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا آدم تک کا حوالہ ہے، ہمارے ہاں ذکر ہے کہ فلان۔ میں نے کہا جب وہ ہسٹری آپ لے آئیں گے نا جہاں مریم کے والد کا نام ہوگا، تمہاری کتابوں میں میری ناک کاٹ دینا، تمہارے پلے تو ہے ہی نہیں کہ مریم کون تھی، یہ تو قرآن نے عزت بنائی کہ وہ پاک تھی، تمہارے ہاں ذکر ہی نہیں اس کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی، تم کہتے ہو کہ قرآن نے۔ شرمندہ ہو کر گیا۔ پڑھنا چاہیے میرے بھائی، عیسائیوں کا مرزیوں کا علم ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات بڑی پیاری ہے، کسی نے کہا یہ تو اتنا نیک ہے کہ اس کو برائی کا پتہ ہی نہیں، آپ نے فرمایا انا للہ و انا، پھر تو یہ برائی میں پڑ جائے گا، جو جانتا نہیں وہ تو پڑ جائے گا، اس بیچارے کو جب خبر ہی پتہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن توحید کے ساتھ شرک کا، ایمان کے ساتھ نفاق کا اپوزٹ چیزوں کو بیان کر رہا تاکہ پتہ چلے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ جی پوچھیں جو پوچھیں۔ مولانا صاحب کئی خطبوں میں آپ کا بیان سنا کہ قرآن پاک میں کوئی ایسا شوشہ بھی نہیں، ایک بھی جو فالتو ہو، تو صورتوں کے آغاز میں کافی جگہ مقطعات حروف آئے ہیں، حروف مقطعات، کیا یہ اسی طرح وحی کے ذریعے نازل شدہ ہیں یا بعد میں ملائے گئے ہیں؟ ان کا کوئی مطلب نہیں بیان کیا؟ حافظ زبیر صاحب توبہ توبہ، کسی کی مجال تھی کہ اپنی طرف سے بنا کر قرآن میں لکھ لیتا، وہی ہے اللہ کی طرف سے اترا، الف لام میم ہا میم کاف ہا، یا جو بھی ہے مقطعات اللہ کی طرف سے اترے۔
مگر اس بارے میں جو علماء اسلام نے یہ کہنا شروع کر دیا نا کہ اس کا معنی سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. کچھ سے کہتے ہیں رسول اللہ کو بھی معلوم نہیں, کچھ کہتے ہیں نا یار یہ تو بات غلط ہوئی, اللہ نے پھر حضور کو بتایا کیوں جی اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے. انہوں نے اتنی مہربانی کی نہیں, اللہ رسول کے درمیان راز ہے, اللہ جانتا رسول جانتا اور کوئی نہیں جانتا. مگر سوال تو یہ ہے کہ اللہ رسول کا راز تھا تو اپنے تک ہی حضور رکھتے, قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ قیامت تک لوگ پڑھیں, میں بھی پڑھوں آپ بھی پڑھیں, تو راز تھا تو راز اللہ رسول اپنے تک رکھ دے, عام کیوں کیا ہے؟ اور جواب دو کہ کیوں کسی نے سوال نہیں کیا, نہ کافر نے نہ مسلمان نے, آپ نے سب کو پڑھا. کہیں آتا کسی مسلم یا غیر مسلم نے کبھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ ان کے کیا مانا؟ چلو بے شک کافر سمجھاتے کہ یہ اللہ کا راز ہے, یا کافروں کو کوئی مطمئن نہیں, سوال ہی نہیں ہوا. کہیں تفسیر میں نہیں آتا کسی نے سوال اٹھایا ہو. پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس سٹائل سے واقف تھے, عرب جانتے تھے کہ یہ کیا سٹائل ہے, اس لیے سوال کیا کرنا تھا. کافر بھی سمجھتے تھے کیا ہے, مسلمان بھی. بعد میں یہ پھانڈ بنا لیا کہ یہ پیر جانتا ہے سینہ بسینہ, کوئی چیز نہیں. یہ صاف سیدھی بات ہے. جیسے چیزوں کے نام رکھے جاتے ہیں نا, اسی طرح صورتوں کے نام کچھ تو اس انداز سے ہم کوئی لفظ اس میں آ گیا عنکبوت نمر روح, ایک ہی ہے کہ حرفوں پر نام رکھے جاتے ہیں. آپ دیکھیں ایک پہاڑ دنیا میں ہے کہ نہیں جس کو آپ کہتے ہیں کو قاف, اب اور مانا کیا کرنا, کاف اس کا نام رکھا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے, اس کو نون کہتے ہیں, مچھلی کو عربی میں نون بھی کہتے ہیں. وزن نون ذہبہ مغاز, نون مچھلی کا نام. اسی طرح بعض سبق جو ہے نا, جیسے ہم لیسن شروع کرتے ہیں قائد اعظم فسٹ دو, اس طرح ہی یہ صورت جب شروع ہوتی نا, اسماء و صور کوئی اس میں راز نہیں ہے, صورتوں کے نام ہے عربوں کے طریقہ سے. اسی لیے جو گروپ ایسا نا کہ اس کا مضمون ایک ہی چلتا جاتا ہے, جو جیسے سب کے 1 2 3 ہوتا ہے نا, اس کے حصے ہوتے ہیں. الف لام را کئی چلتے جائیں گے, 6 7 ہوں گے, ان کا مضمون ایک ہی. آگے سے آگے بات پھیلتی جا رہی ہے. الف لام میم پہلے دونوں ہیں, آگے بھی جا کر پھر جو ہے نا سورۃ لقمان وغیرہ اس میں, تو جن کے نام ایک ہے نا وہ سمجھیں جیسے ایک سبق ہوتا 2 4 سبق چھوڑ کر پھر وہی آ جاتا, وہاں نمبر 2 لکھ لیتے ہیں. یہ صورتوں کے نام ہے, اس کے ساتھ کوئی شے نہیں. اس لیے نہ کافروں نے سوال کیا. اگلی آیت آپ پڑھے اس میں اشارہ آ جاتا, پہلے ذکر ہو جاتا الف لام میم کہ یہ سبق کون سا ہے, الف لام میم. آگے آ جاتا ذالک الکتاب, ذالک کا اشارہ کس کی طرف؟ اگر کوئی چیز بیان نہیں ہوئی, یہ کتاب الہی ہے. یہ اسی لیے کہ نام سن چکے ہیں کہ یہ سب جس کا نام آپ نے سن لیا, یہ کیا ہے, اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, تلک ورنہ تلک کا اشارہ کس کی طرف؟ پہلے ہو گیا ذکر کہ یہ الف لام را ہے, یہ آیتیں ہیں کتاب مبین. اس لیے یہ عربوں کے معروف طریقہ کے مطابق وہ خطبوں کے نام رکھتے تھے, پہاڑوں کے رکھتے, انہیں کوئی پریشانی نہیں. جانتے آج بھی کئی صورتیں جس کو سارے مسلمانوں ناموں سے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں سورۃ یاسین روز پڑھتا ہوں, نام ہی ہے سورت کے. آپ طٰہٰ پڑھتے ہیں, نام ہے بھائی اور کچھ بات نہیں. اس کا نام سپیکر کا, اب اس میں اور بحث کیا کریں, گھوڑا ہے, کرسی ہے, جیسے یہ پراپر ناؤن ہے, ایسے ہی عربوں کے دستور کے مطابق بعض صورتوں کے نام آفر صاحب مقطعات پر رکھیں گے, اور بعض مشترک بھی ہے, ہاں میم ہے, وہ پڑھیں گے. اسرائی صاحب کی تفسیر ان میں بات ایک ہی ہو, ایک ہی مضمون آگے سے آگے چلتا جائے گا, اس لیے ان کا نام بھی ایک ہی, الف لام میم ہے, کوئی الف لام را کئی آ جاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. مولانا صاحب میرا نام ابوبکر ہے اور میں جس یونیورسٹی میں انجینئرنگ کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ. ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سے لڑکیاں لڑکے پڑھتے ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں, ٹھیک ہے. ان میں بہت سے لوگ, کچھ لوگ ہیں میرے کلاس فیلو میں جو کہ ہندو ہیں اور کچھ ہیں عیسائی. وہ تو اپنے نام کے ساتھ یا اپنے عقیدے کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں. لیکن کچھ لڑکیاں ہیں ہمارے ساتھ جو قادیانی ہیں, وہ بھی اپنے حلیہ, ان کا کچھ ایسا گاؤن وغیرہ ہوتا ہے کہ دور سے پہچانے جاتی ہیں کہ یہ قادیانی لڑکیاں ہیں. لیکن کچھ لوگ قادیانی لڑکے بھی ہیں جن کا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ لوگ قادیانی ہیں, ان کی کیا شناخت ہے, کیونکہ وہی لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں اور شاید ہم سے زیادہ وہ قرآن کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں, ہم سے زیادہ ان کو آیات یاد ہوتی ہیں, ہم سے زیادہ ہم لوگ ان سے بحثتے نہیں ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے اسلام کا زیادہ. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ ہم ان قادیانوں, خاص طور پہ قادیانیوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں, ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پہ جب جاتے ہیں تو قبر, کچھ لوگوں کا رواج ہے, کچھ خیال ہے کہ قبریں پکی کر دینی چاہیے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ قبروں کو پکا کرنا چاہیے یا کہ ان کو کچی ہی رہنے دینی؟
کئی سوال جمع ہو گئے ہیں. پہلے وہ پکی قبروں والی بات ہی ختم ہو رہا. پکی قبریں تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے صاحب منع کیا کہ قبریں پختہ نہ بناؤ ہیں, اور امت کے سارے امام بھی اس پر متفق ہیں. چاروں اماموں میں سے بھی کوئی اس کے خلاف نہیں, سب مانتے ہیں کہ یہ قبریں جو پختہ کرنی نا, اس کا اسلام میں کوئی جواز نہیں. یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بعد میں شروع کر دی. قبریں تو فنا کی جگہ وہ ایسی شکستہ ٹوٹی پھوٹی ہونی چاہیے کہ آدمی جائے تو کانپ جائے کہ یہ دنیا چھوڑنی ہے. بادشاہ کا بھی ایسے ہی ہو, ولی کا بھی. مگر جب وہاں کستوری پھینکی جا رہی ہوگی, عطر جیسے اڑایا جائے پھول, تو کیا دنیا سے دل پھرے گا آدمی کا, یار مت جیتے جی تو نصیب نہیں ہوا, اب تو یہ محلوں میں رہ رہے. تو بات ساری الٹ دی کہ بجائے عبرت کے نا وہ تماشا کا بن. باقی قادیانیوں کی بات اسی لیے یہ برے ہیں, ان کو معافی نہیں دی جا سکتی کہ یہ مرتد ہوتے نا, اسلام سے نکل جاتے رہے, اعلان کر دیتے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے, تو ہم ان کے خلاف سخت نہ ہوتے. بالکل عیسائی ہندوؤں کی طرح رہتے. یہ ہے ان کے لیے دینی اصطلاح زندگی کی, کہ لفظ سارے اسلامی استعمال کرتے ہیں, اللہ, رسول, قیامت, آخرت, نماز, روزہ, ہیں بے دین. ان کے مفہوم بالکل اپنی طرف سے جعلی بنائے ہوئے ہیں. دھوکہ دے لفظ وہی رکھے ہیں, تشریح بالکل ان کی اٹھ دی. خاتم النبیین کہیں گے خاتم النبیین زندہ آباد, ختم نبوت زندہ آباد, دیواریں بڑی ہیں ربا میں. جب تشریح پوچھیں گے ہم کہیں گے ختم, کہ آپ کے بعد نبی نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, اس کا تو معنی کہ آپ کی موریں لگ لگ کر نبی بنیں گے. نبی تو جاری ہوئے ہیں. کتنا مفہوم بدل گیا. بجائے بند ہونے کے جو حضور کی پیروی کرے گا زیادہ نیک بن جائے گا, وہ آپ کی مور سے نبی بنے گا, امتی نبی بنتے چلے جائے گی. فتنہ کھڑا کر دیا. اس لیے یہ زندگی جو ہے نا, ان کی توبہ بھی قبول نہیں. دوسرے کافر جو توبہ کرے وہ پتہ چل گیا کہ کافر سے آ گیا اسلام میں. یہ تو پہلے ہی نمازیں پڑھ رہے, روزے, انہوں نے کیا توبہ کرنی. ہمارے سامنے کہہ دیں گے توبہ کر رہے, یہ چیزیں جو کرنی تھی نماز روز پہلے کرتے ہیں, دھوکہ کرتے ہیں. اس لیے ان سے بہت بچنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ بالکل, یہ تو دیکھیں نا فارم وغیرہ جو داخلے کے تھے, یہاں کھانا تھا مذہب کا, یہ ظالم حکومتوں نے کھایا, وہ اسی لیے تھا کہ یہ اپنے آپ کو الگ ظاہر کریں کہ ہم احمدی ہیں یا قادیانی ہیں. مگر یہ حکومتیں ایسی نشانی کوئی نہیں پتہ چل سکتا. یہی ہے کہ آپ دیر تک ان سے ملیں جلیں گے, بیٹھیں گے, تو جیسے آپ نے کہا آیتیں حدیثیں پڑھتے ہیں. اب ان کا جو ہے طریقہ واردات وہ تو یہی ہے کہ پہلے شروع کریں گے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یار حدیث میں فرمایا نہیں تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا, اس لیے 1400 سال میں آتے رہیں. اس صدی کا مجدد کون ہے پھر اگر مرزا غلام نہیں نام اس کا بعد ملے گا. پہلے یہ ہے نا بنا لیں گے تمہید کہ ہر صدی میں مجدد آئے, حضور کا وعدہ تھا. اب مجدد کہاں ہے پھر صدی کا, ہاں پھر ہم مجدد منوا لیں گے. مجدد ماننے کے بعد کہیں گے یار کیسی بات تم مانتے ہو کہ رسول اللہ قبر میں دفن ہے, عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں, یہ تو تم نے عیسائیوں کو موقع دے دیا اسلام کو ذلیل کرنے. طریقے سے گمراہ کرتے ہیں. ہاں مسلمان نہیں کہتا واقعی یا رسول اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا, پھر وہ موت مسیح کا قائل ہو جاتا. پھر کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ پچھلی امتوں میں عورتوں پر بھی وہی آتی تھی, رسول اللہ کی امت میں کسی پر وہی نہیں آئے گی. یہ کوئی کمال ہے. یہ تو انعام ہی بند ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کو وہی آئی, مریم کو آئی, حضور کی امت میں آئے گی نہیں. ایسے طریقے سے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے جاتے ہیں اور آدمی ساتھ چلتا جاتا ہے کہ باتیں بڑی معقول. یہ تو چونکہ میرے عربی کے استاد بھی قادیانی تھے, بچپن سے میں پڑھتا رہا, ان کی چالوں کو سمجھتا ہوں, اور میرے خطبے ہی بچا سکتے ہیں, ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں ان باتوں کا. وہ ذلیل کر دیتے ہیں کہ عورتیں پچھلی امتوں کی جو وہی آئے اور حضور کی امت کو وہی نہ آئے. کیا جواب ہے ان مولویوں کے پاس؟ یہی بات انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہی تھی, بیچارے شرمندہ ہو, تحریک ختم نبوت چل رہی تھی, یہ ملے جا کے. انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھے نا. انہوں نے پڑھا, کہنے لگا کریں ترجمہ, اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر کی. کہنے لگے کیا ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت کی تھی؟ کہا نبی بنائے تھے. انہوں نے کہا اگر اس امت میں بننے ہی نبی, دعا کیوں کرتے ہو پھر کہ ابراہیم کی آل پر جو رحمت کی تھی وہ جب حضور کی آل پر ہونے ہی نہیں تو مانگتے ہو کیوں؟ جواب ہی نہیں آیا خواجہ صاحب, بیچارے چپ ہو گئے. اس لیے ان کی چالیں بیٹا بہت خطرناک, یہ عیسائیوں یہودیوں سے زیادہ چالاک ہیں. ان کے لیے بڑا علم چاہیے. اور یہ جو کرتے ہیں نا طاہر قادری صاحب کراتے ہیں ختم نبوت دیوبندی, میں ایک قادیانی کو بلا دوں گا اگر یہ جواب دے گا میرا یہاں کر دیں. ان کے پلے کچھ نہیں. برا کہنا کیا کافر ہیں بے دین ہے, یہ نہیں, علم سے جواب دو کہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں اس کا حل کرو.
یہ تو میں ہوں. جب انہوں نے کہا یا الائد اسپتال کے سامنے مصطفیٰ آباد ہے نا, اس میں ان کی بڑی تعداد ہے, اندر ایک جگہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں, بڑے اکٹھے ہیں قادیانی. اب یہ ہمارا مدرسہ دارالقرآن, وہاں کچھ بچوں کو اغوا کر رہے تھے. وہ ایک بچہ تھا میرا جاننے والا, اس نے کہا یار بچنا ہے نا تو مولوی صاحب کے پاس چلو, یہ شیخ الحدیث ہیں, ان کے بس میں نہیں. وہ لڑکے کہنے ان کا نام ہی نہیں کہ اشتہار میں آیا, نام وہ کی جدوں نے, اس نے کہا یہ چھوڑو, وہ اشتہاروں کا نہیں شوقین, مجھے ملے بات ہوئی, میں نے کہا یہ کریں گے بات. کہنے لگے آپ ان سے بات کریں گے؟ ان کا خیال تھا یہ فقیر سا آدمی درویش کیا. میں نے کہا کر لوں گا بات. تو پھر رات اکٹھے ہوئے, سارے ضلع کے مربی تھے, قادیانی جو تھا خطیب یا مسجد عمر کا فضل عمر جو ہے وہ بھی تھا, اور بھی اکٹھے. جب بیٹھے نا طریقہ ہوتا بات کا, یہ اللہ کی دین ہے. میں نے انہیں بات نہیں شروع کرنی, مجھے پتا تھا چھیڑ لیں گے, عیسیٰ علیہ السلام زندہ یہ مر گئے. میں نے بیٹھتے ہی کہا کہ اللہ کے بندو میں اسلام چھوڑنے لگا ہوں, میں اس دین میں نہیں رہوں گا, میری اگر کچھ مدد کر سکتے تو کرو. حیران کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا یار میں کالجوں میں گیا, فلسفے پڑھے, منطق پڑھی, علماء دیکھے, فرقے دیکھے, ہندوازم دیکھا, پوری دنیا میں کوئی گروہ ایسا نظر نہیں آیا جو اپنی حیثیت کو پہچانتا اور ایمانداری سے کہا کہ میرے پاس حق ہے. فلسفی بھی کہتے ہیں ہمارا خیال ہے, ہمارا ظن ہے, گمان ہے, مگر ہم نہیں قسم اٹھا سکتے کہ یہ ضرور ہے. ایک گروہ ہے جس کا دعویٰ کہ ہم ظن و خیال کی بات نہیں کرتے, ہم 100% حق کہتے ہیں کیونکہ ہم نہیں بولتے, اللہ بولتا. وہ نبیوں کی جماعت ہے. ہم نے کہا یار ان کا دامن پکڑنا چاہیے. یہ گروہ جو کہتا ہے ہم حق کہتے ہیں, یہ اس میں رائی شک نہیں. مگر بعد میں ان کا بھی جب حال دیکھا, نام نہیں لیا میں نے مرزا کا, ٹوٹ اسی پر, جب ان کا بھی حال دیکھا انبیاء کا, تو پتہ چلا کہ پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے میں سچائی نہیں, یہ ہے اللہ کی طرف سے اعلان کہ ایسا ہوگا, اور نہیں ہوتا پھر. تو بعد میں کہتا میں کیا کروں یار, اللہ نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا. یہ بھی گروہ جھوٹا نکلا. اس لیے نبیوں کو کیا ماننا, میں چھوڑنے لگا ہوں نبیوں. بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ جرم تو مرزا صاحب نے کیا. کئی پیش گوئیاں کیا, جھوٹی نکلی, پھر بہانے بنائے. میں نے کہا یار ایک ہی گروہ دنیا میں یہ جھنڈا لے کر اٹھا کہ ہم جو کہتے ہیں زمین و آسمان ٹل جائے, ہماری بات نہیں ٹل سکتی, ہم اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. مگر بعد میں یہ بھی جھوٹے نکلے, پیش گوئیاں نہیں ثابت ہوئیں, اور بہانے بنانے پڑے. ہاتھ کھڑے کہنے لگے ہم نہیں جواب دے سکتے, آپ مبشر احمد سے بات کریں گے. مبشر احمد کاڑوں ہے وہاں انچارج دعوت و ارشاد کا ربا. اب وہ سمجھتے یہ مولوی کہاں جائے گا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, وقت لے لیں. انہوں نے وقت لے لیا, 2 کاروں میں گئے. ہم مسلمان بھی گئے, وہ بھی گئے. میری عزت بڑی کرتے ہیں اب بھی, قادیانی جتنے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار عالم ایک ہی ہے, ہم نہیں کسی کی عزت کرتے, نام برا کہتا ہے, علم سے بات کرتا ہے. چلے گا. اب ہمارے یار حدیثوں کو کوئی بات نہیں آئی. جب لوگوں نے آ کر بتایا نا کہ یہ حال مولانا نے کیا ربا میں, ان کا کہنے لگے ہاں مولوی صاحب پہلے علم بڑا, مگر انہوں نے کھانا کھانا لا مرتے سے رات کر دیتا, میں اتنے کھانا کھا لا. میں یار اتنے گیا سی, پہلا تو دعوت سی, انہوں نے کھانا اگر پکایا سی تو رسول اللہ نے یہودیاں دا نہیں کھا لا. کہا کہ میں اتنے آتا میں نہیں کھانا, گل آ بنا رہی کھانا کھا لا. اتنے وہاں جب گئے نا, وہاں میں نے بالکل پیترا بدل دیا. وہ سوال نہیں چھیڑا. میں نے کہا بشر صاحب نبی ہونا یا امام ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. مرزا بھی مانتا, قرآن بھی کہتا, ساری دنیا مانتی کہ آدمی کو سچا تو ہونا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک, جھوٹ بولنا تو گوں کھانے کے برابر ہے. مرزا صاحب نے لکھا. میں نے کہا انہوں نے پھر کتاب البریہ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا میں ہی نہیں صرف قائل ہے, یہ اتنے بڑے امام محدث مفسر ہے ابن تیمیہ اور ابن قیم, وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے. میں نے کہا بشر صاحب اگر آپ کو شوق ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں, اس پر بحث کرنی ہے, وہ بے شک کر لیں, میں اس کے لیے تیار ہوں, میں بھاگتا نہیں. مگر اب بات ہو رہی ہے صرف مرزے کی صداقت کی, تو اس نے یہ حوالہ جو دیا, اب آپ نے اگر پڑھا تو ٹھیک ہے, ورنہ اپنی ٹیم کو لے کر ڈھونڈیں. اور میں نے کہا میرے ایک دوست ہیں عزیز احمد مرزائی, انہوں نے 15 روپے کا ٹکٹ لگا کر خلیفہ کو بھی بھیجا, طاہر احمد کو. کوئی جواب نہیں آیا کہ خلیفہ صاحب یہ حوالہ نکال کر دیں کہ کہاں ابن تیمیہ اور ابن قیم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. اور میں مبشر اس کے الٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ جگہ جگہ وہ لکھتے ہیں کہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا کے. جھوٹ بولنا تھا. آپ یقین جانے 5 منٹ کے لیے اس طرح لیٹ گئے, بیرک میں تھے 4 پائی, ہوش گم ہو گیا. اور بڑی دیر کے بعد اس نے اٹھ کر کہا
کہ میں نے تو ان کی کتابیں نہیں پڑھی ابن تیمیہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں پڑھی، یہ لائبریری آپ کے پاس ہے، آپ کی ٹیمیں ہیں، آپ ہی لے لیں وقت، جب ملے گا نا حوالہ۔ خلیفہ صاحب نے تو جواب کوئی نہیں دیا، 2 بار ان کو ریمائنڈر نہیں بھیجا۔ اب آپ جس دن ڈھونڈ دیں گے مجھے اطلاع دے دیں، میں حوالہ دیکھ لوں، ورنہ جھوٹا آدمی امام ہو سکتا؟ اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ ان اماموں کا نام لے لو، آج تک جواب دیا۔ اور میرا ایک شاگرد ہے وہاں آسٹریلیا میں، زاہد، وہاں بھی قادیانی آتے تھے، اب سرخ نشان لگا دیا کہ اس کو نام مجلس میں بڑھاؤ۔ اس نے سب کے سامنے لاجواب کیا کہ پہلے مانگ کر دو نا حوالہ، اتنا جھوٹا، اور اس کو تم امام مانتے ہیں۔ اب کہتے ہیں نہیں زاہد کو نہ بڑھاؤ اور جس کو جی جائے۔ تو جو بچے سادہ ہوتے ہیں ان کو بیٹا یہ قابو کرتے ہیں، آیتیں سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں۔ کیا آیتیں حدیثیں سنانی؟ اگر وہ تیار ہیں حق سمجھنے کی، کچھ نہیں برا کہوں گا، مسجد میں لے آئیں، ان کے گھر میں آپ کہیں چلیں گے، ان بچوں کو کہیں گے بیٹا جو تم نے سنا بتاؤ نا، کون سی آیتیں حدیثیں جن سے تم گمراہ ہو؟ جی بات ہو رہی تھی عیسائیت کے حوالے سے، جی، تو رسول خدا کا کیا مناظرہ یا مبالہ ہوا ان سے، عیسائیوں سے؟ آل عمران میں آیت مبالہ ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ ہاں بالکل میرے بھائی، ٹھیک ہے یہ بات کہ بالکل آخری زمانہ جو تھا نا، اس وقت یہ وفد نجران آیا تھا جن کی میں نے بات کی کہ وہ مسجد میں ٹھہرے تھے، تو ان کے ساتھ مناظرہ ہوا، بحثیں ہوئیں، باتیں ہوئیں ساری، مگر وہ کسی بات پر نہیں آتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ آیت اتاری کہ یہ لوگ بھی مذہبی پیشوا ہیں، ان کو مقدس سمجھتے ہیں عیسائی لوگ کہ صرف یہ عالم نہیں ہے، خدا رسیدہ، اور آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے اب بات نہ بحث و مناظرہ سے گزر کر ابتحال تک ہونی چاہیے۔ آج ہی کے ساتھ دعا کی جائے کہ جو فریق جھوٹا ہے نا اور خام خواہ ضد کر رہا، اس پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں، ابتحال کہتے ہیں، یہ اتارا۔ اور اللہ نے کہہ دیا کہ خود بھی آئیں، ان کی عورتیں بھی آئیں، ان کے بچے بھی آئیں، رسولہ بھی اپنے لائیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے انہیں یہ آیت سنا دی، اور ساتھ ہی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان چاروں کو بلا لیا۔ گھر تو ساتھ ہی تھا، مگر ان کو دکھانے کے لیے بلا لیا کہ میں اپنی طرف سے تیار ہوں، میری طرف سے اب کوئی سستی نہیں، یہ میرے بچے ہیں، آپ بھی جو۔ انہوں نے کہا صبح کا ہمیں وقت دیں، صبح کو پھر وہ آپس کو رات میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں بات کی کہ یار ہماری مجبوریاں، ہماری قوم نہیں مانتی، اس لیے ہم بھی ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول تو سچا، ہم راستے میں کہتے ہیں کہ پیغمبر تو وہی ہے جو اللہ نے کہا تھا۔ اب اس کے مقابلے میں بد دعا کریں گے تو پھر ہماری وادی کو آگ ہی لگ جائے گی، نجران تو جل جائے گا، اس لیے کوئی بہانہ بنا کر جان چھوڑانی چاہیے۔ صبح انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہم مبالہ نہیں کرنا چاہتے، اس کی بجائے بد دعا کہ ہمارے ساتھ آپ معاہدہ کریں، جو جزیہ لگاتے ہیں نا ہم ٹیکس وہ سالانہ ادا کرتے رہیں، صلح کریں۔ تو یہ 4 بلائے تھے آپ نے، نہ کوئی آپ کی بیوی تھی، نہ کوئی اور تھا، صرف حسن تھے، حسین تھے، علی اور فاطمہ تھے۔ اسی لیے امام زمخشری لکھتے ہیں اپنی تفسیر کشاف میں کہ یہ آیت آل ابا کی فضیلت کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ جب یہ مقابلہ آیا تھا کہ رسول کے ساتھ بد دعا میں کون شریک ہوں، تو یہ 4 ہی تھے نا۔ اب لوگوں کی مرضی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں فاطمہ کوئی نہیں، فلاں نہیں، اللہ ان سے نپٹے گا، بہت ظالم ہے یہ لوگ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ مولانا صاحب میرا آپ سے یہ چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین میں برگزیدہ کیا، تو آل عمران سے کیا مراد ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی شب ایک میں ایک کرتے جائیں نا پھر وہ بات ساتھ ساتھ ہی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ سوال میرے بھائی نے جو کیا، اس کے پس پشت یہ بات ہے کہ ہمارے یہ شیعہ دوست جو ہیں نا، ان میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ حضرت ابو طالب جو تھے نا رسول اللہ کے چچا اور علی علیہ السلام کے والد، ان کا نام عمران تھا، اس لیے یہ ورکشاپوں کے نام بھی عمران پر رکھتے ہیں۔ مگر یہ بات میں بلا جھجک کہوں گا کہ شیعہ علماء جو چوٹی کے انہوں نے خود تردید کی ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے، ان کا نام عمران نہیں تھا، عبد مناف ان کا حوالہ دوں گا جن سے بڑا کوئی شیعہ عالم نہیں۔ آپ کتابیں دیکھیں، ان ذاکروں کو چھوڑیں، کوئی آل عمران نہیں تھے، عبد مناف تھے،
ابو طالب سے سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا اس کے نام پر، اس لیے آل عمران جو ہے نا کہ حضرت ابو طالب کی اولاد کا ذکر یہ بالکل بناوٹی بات ہے، خود شیعہ کتابوں کی روشنی میں بھی من گھڑت ہے، جعلی بات ہے۔ یہ آل عمران وہی ہے جس کا آگے پھر ذکر آ جاتا ہے، اس کا حالت امرات عمران کہ عمران کی بیوی نے کہا کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو مسجد کی، اس کا ذکر تو آ گیا کہ وہ عمران کون ہے جس کا یہ بیان حضرت مریم کے والد ساتھ ہی یہ بچہ اس بالکل اسی کے ساتھ ہے کہ وہ آل عمران کون ہے، حضرت مسیح علیہ السلام ہے، مریم ہے، اس آل عمران سے پیدا ہوئے۔ اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ ابھی شب معراج گزر کے گئی ہے، ٹھیک ہے، کچھ مولوی صاحبان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 7ویں آسمان پہ جبرائیل علیہ السلام رک گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اور بعض قرآن پاک کی تفاسیر میں دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں دیکھا، تو بعض مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو اس میں کیا ہے کہ آیا 7ویں آسمان کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے یا مطلب کیا حقیقت ہے اس کی؟ بالکل یہ پرانی بات ہی چلی آ رہی ہے کہ معراج کی رات اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا یا جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا، تو یہ جب خود اللہ کے رسول نے آپ ہی کلیئر کر دیا معاملہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، ابن مسعود نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کی بات ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا اور سدرۃ المنتہا کے پاس بھی دیکھا، تو آپ نے فرمایا انما ھا جبریل، یہ جبریل کی بات ہے کہ زندگی میں اصل شکل میں صرف 2 مرتبہ میں نے دیکھا، ایک مرتبہ زمین پر ہی میں تھا، وہ آسمان کے کنارے پر نظر آیا اور اس کے پر 600 تھے، مشرق سے مغرب تک اس نے ڈانک رکھا، اتنا اصل جسم تھا بڑا اس کا، پھر نیچے اترا کعبہ کا حسین ہے نا پڑھے، وہ آسمان کی بات نہیں اس کی کہ پھر وہ نیچے ہوا بالکل قریب آ گیا حتیٰ کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، پھر وہی کی دوسری بار ہونا کہ دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا وہ آسمان، یہ خود آپ نے واضح کر کہ جبریل علیہ السلام کی بات ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے قرآن پاک میں بھی آپ دیکھتے ہیں جہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے سفر کرایا، وہاں اللہ کو دیکھنا ہوتا تو ذکر کرتا اس کا کہ سب سے بڑی بات، مگر وہاں بھی کہ لنریاہ من آیاتنا، ہم نے یہ سفر کرایا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں، جہاں پھر دکھایا کا ذکر ہے سورۃ نجم میں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، حضور نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانی، رب کا تو ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ اصل بات تھی، اگر ہوتی پہلے اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ جی نہیں جبریل علیہ السلام اب تو نہیں ہے ان کے نہیں، کئی مرتبہ نا ایک چیز کا پہلے کوئی ذکر نہیں ہوتا مگر اس کا ہی پھر نا ضمیر اس کی طرف چلی جاتی ہے، جیسے سورج کا کہیں ذکر نہیں پہلے کہ وہ ڈوب گیا تھا حضرت سلیمان کے قصہ میں، مگر وہاں دیکھا کہ وہ جب گھوڑوں کا دیکھ رہے تھے ردوہا علیہ، اب ہا کی ضمیر بچہ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ ہاں سورج کا تو ذکر ہی کوئی نہیں، ہاں مگر یہ ذکر آ گیا، زمین کا کہیں ذکر نہیں ہوتا وہاں پھر ہا کی ضمیر آ جائے، یہ قرآن سے بہت حوالے دے دیں گے، جبریل نے پھر اب حضور کی طرف وحی کی اپنے رب کے حکم سے جو اللہ نے، یہ جب آپ نے خود بتا دیا نا، یہاں پیر صاحب سے بڑی غلطی ہوئی پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ بڑے عالم، وہ لکھتے ہیں کہ اماں عائشہ نے جس آیت کا پوچھا تھا نا وہ واقعی جبریل کے بارے ہے، وہ سورہ تکویر کی آیت ہے، واہ بالحق المبین، وہ کہتے ہیں وہ تو بات ہی الگ ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک بریلوی عالم نے یہی بات کی، شیخو پورہ روڈ پر نا وہ فیکٹری تھی کھاد کی، رات میں وہاں ٹھہرا تو پھر عالم صاحب سے بات وہ لے آیا پیر صاحب کی تفسیر، میں نے کہا یار حدیث نکال کر دیکھو خود پیر صاحب کی لکھی، اس میں دونوں تو آیتیں ہیں، یہ بھی یار وہ بھی ہے، لقد رأى من جو کعبہ کا حسین ہے وہ ساتھ ہی ہے، دونوں آیتوں کا پوچھا تھا، پیر صاحب کے ذہن میں ایک ہی آیت رہی، یہ نکل گئی کہ لکھ تو خود رہے، دونوں کا پوچھا تھا آپ نے، یہ جبریل کی بات۔ اور ایک بات بیٹا میں جو کہتا ہوں نا، آپ سب بھی اہل دانش، اگر اللہ حضور نے دیکھ لیا نا تو حضور کی نیکیاں صفر ہو گئی، یہ پلے باندھے بات، سارا دین تو بالغیب پر کہ نیکی کرے، یخشون ربہم بالغیب، رب کو بن دیکھے نیکیاں کرے، جب دیکھ لیں گے کافر بھی تو آپ پڑھے لکھیں قرآن نہیں ہے تو اس کے ہم نے دیکھ لیا اور مان لیا، اس وقت تو کافر بھی بندے کے پتر بن جائیں گے، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے ہاں نیکی اسی لیے قابل قدر ہے کہ اللہ کو بھی نہیں دیکھا، اس لیے یہ جو کوشش کرتے ہیں دیکھ لیا، یہ نادانی ہے۔
اس سے پھر وہ ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا. پھر تو حضور کا ایمان جو ہے وہ مجبوری کا ہو گیا کہ اللہ نظر ہی آ گیا, اب نیکی نہیں کرنی تو اور کیا کرنا, یہ نہیں کرنا چاہیے. مولانا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے سے لوگوں نے مختلف ڈیفینیشن بنا لی ہیں, ہر کسی نے اپنا کرائٹیریا بنایا کہ فلاں داخل ہے اہل بیت میں, فلاں نہیں ہے. صحیح ڈیفینیشن اور صحیح کرائٹیریا کیا ہے کہ اہل بیت میں کون کون داخل ہے؟ آج کی محفل میں بہت اچھی اچھی باتیں, آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, بالکل اچھی بات. اصل میں ایک لفظ نا مختلف واقع پر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا. اب زیادتی ہے کہ ایک کو لے کر نہ دوسرے کو آدمی پھر برا دیتے ہیں. اب جہاں حضور نے فرمایا کہ صدقہ زکوٰۃ ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد, یہ محمد اور محمد کی آل کے لیے حلال نہیں. اب شیعہ بھی مانتے ہیں کہ پورا خاندان بنی ہاشم اس میں داخل, یہ تو نہیں کہ صرف یہ 4 امام جو ہیں ان کو پر نہیں باقی سیدوں کے لیے حلال. اس حدیث میں سب مانتے ہیں کہ آل محمد سے مراد حضور کا پورا خاندان بنی ہاشم جتنے آپ کے قیادی کی اولاد, کسی کے لیے زکوٰۃ حلال. پوچھ لی کسی شیعہ عالم سے سنیے کہ اس حدیث میں کیا مراد, یہاں آل محمد کا دائرہ بڑا ہے. یہ کون ہے؟ آل ولادت جن میں حضور پیدا ہوئے, یہ اہل بیت ولادت کے ہیں. کس خاندان سے آپ پیدا ہوئے؟ ایک ہے اہل بیت سکنا کہ جہاں آپ کی رہائش ہے جن مکانوں, وہاں کون رہ رہی؟ وہ ازواج مطہرات, وہ بیویوں کی بات ہوگی, وہاں اور کوئی نہیں ہوگا. اس لیے حضرت فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد پر 2 مہینے ایسے آتے تھے گھر میں چولہے میں سوائے کھجور اور پانی کے ہمارے گھر میں کچھ نہیں. یہاں آل محمد سے حضور کی گھر کی بیوی ہیں, یہ بیت سکنا ہے. اور ایک بیت پھر آ گیا نسب کہ آپ کے خاندان سے جو پیدا ہوا ہے وہ باقی بچیوں کی اولاد ہوئی ہی نہیں ہے, فوت ہو گئے. اب دنیا میں نشان صرف حضور کی بچی حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے حسن حسین کا, جو ولادت سے کہا ہے نا بیت پیدائش جو آپ سے چلی ہے وہ حضرت ام کلثوم کا کوئی نہیں ہوا. حضرت رقیہ کا ایک بچہ ہوا چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا. اسی طرح علی جو تھے حضرت زینب کے وہ بھی فوت ہو گئے. اولاد میں جو آپ ہے نا 3 ہو گئے پھر اہل بیت سکنا کہ رہائش کے لحاظ کے جو وہاں آپ دیکھ لیں صورت حضاب میں ان کو ہی کہا گیا کہ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو اجازت کے بغیر, وہاں بیویاں رہتی. ایک ہے بیت جو جس سے خاندان میں آپ پیدا ہو, وہاں زکوٰۃ کے مسئلے میں سارے بنی ہاشم. اور جہاں عید کا ذکر چلے گا آپ کی اولاد کا, وہاں تو اب دنیا میں آپ کی یادگار ضرور حضرت سیدہ زہرا اور ان کی اولاد. یہ باتیں سب حدیثوں میں اگر آنکھیں کھول کر پڑھے نا پتہ چلتا جاتا کہ یہاں اس کی بات ہو رہی ہے. جو ضد کرتے ہیں وہ پھر منکر ہو جاتے ہیں. نسب ولادت اور سکنا یہ الگ الگ رکھنے چاہیے. جو باقی 3 بیٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ خود تو اہل بیت میں ہیں یا وہ بھی نہیں اہل بیت میں, وہ خود تو ہوں گے نا. ان کی بھی اولاد اگر رہتی وہ سارے اسی طرح قابل مگر فوت ہو. حضرت عثمان رضی کا ایک بیٹا عبداللہ ہوا تھا, چھوٹی عمر میں فوت ہو. زینب کا علی اور اس کی بیٹی تھی امامہ سے تو پھر حضرت فاطمہ وصیت کر گئی تھی نا کہ میرے بعد میری بانجی سے نکاح کر لینا, وہ بھی یا اس سے حضرت علی کا بیٹا, اور پھر وہ سلسلے نہیں چلے. ایک سوال ہے کہ یہ اہل تشیع حضرات جو ہیں یہ عقیقہ کو کھاتے نہیں ہیں, تو کیا بات صحیح ہے؟ نہیں سارے نہیں کھاتے. یہ کہتے ہیں کہ جو ماں دودھ پلاتی ہے اور باپ یہ نہ کھائیں, یہ ان کا خیال ہے. باقی نہیں کہ کوئی بھی گھر کا نہ, یہ نہیں کہ سارے نہ کھائیں. یہ جو کرتا ہے نا وہ بھی اپنے علم سے بے خبر ہے. اسی لیے حضرت حسن صاحب دوست نا وہ کہتے رہتے تھے, کہتے ہیں یار شیعوں کا بھی پوچھنا تو مولوی صاحب سے پوچھا کرو, ہمارے ذاکروں کو کیا پتہ. کیونکہ میرے پاس تو ان کی فقہ حدیث تفسیر کے دفتر, میں زبانی باتیں کسی کی نہیں مانتا. جو اصل کتابیں نا ان سورسز پر اعتماد کرتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں, کیوں بہتان لگایا جائے. باپ اور ماں کا صرف کہتے ہیں کہ جو باپ اور ماں نا اس بچے کے یہ نہ کھائیں. مولانا جیسا کہ آپ کا بھی ایک مشن ہے اتحاد امت, الحمدللہ ہم بھی جو 9 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, ہمارا بھی بیسک جو ہے موٹو یہی ہے کہ اتحاد امت ہو. اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے ہمارے جو عمومی مسالک ہیں ان میں جیسے اہل سنت و اہل حدیث, ان میں اختلاف ہونے کے باوجود اتنا بعد نہیں ہے, اتنی دوری نہیں ہے. لیکن اہل تشیع جو ہیں ان سے بہت زیادہ یہ دوری ہے. تو اس وقت آپ سوال یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع میں اتحاد کی کیا سبیل ہو سکتی ہے؟ ایشان بھائی جیسے اقبال نے کہا تھا نا, گرفتار ہے ابو بکر علی و شہر باز, کہ ابو بکر علی میں جو پھنسے ہوئے نا کوئی عقل کرو, وہ معاملہ ختم کرو.
کہ کسی نے اچھا کیا برا اللہ کے ہاں چلے گئے بولتے. تم یار جو دین اللہ کے رسول نے دیا وہ 999% تمہارا ایک ہی اخلاقیات اور حلال و حرام. کیا اختلاف؟ چھوٹے چھوٹے اختلاف اگر نماز میں آپ دیکھ لیں. میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہتا ہوں آؤ خدا کے لیے جو نماز میں ضروری حصے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں, جن کو علماء فرض اور واجب کہتے ہیں, وہ دکھاؤ. شیعوں کی نماز میں نہیں, مسجد الرحمان کے خارجی جان کی نماز میں نہیں, سنیوں کی نماز میں نہیں, اہل حدیثوں کی نماز میں نہیں. اختلاف کن باتوں میں جو سنت اور مستحب ہے. کوئی کہتا اگر یہ کر لیا جائے تو اچھا ہے, نہ بھی کیا جائے تو کوئی بات نہیں. خود وہ آپ کہتا ہے, اس کے عالم کہتے ہیں جاہلوں کیا بات. ہاتھ باندھنے کو سنی علماء کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے, مگر امام شافعی کہتے ہیں اگر کوئی لٹکا دے اور وقار کے ساتھ کھڑا رہے, حرکتیں نہ فضول کرے, کوئی بات نہیں, یہ بھی جائز. اور اسی لیے امام مالک نہیں باندھتے تھے, امام اوزاعی نہیں باندھتے, اتنے بڑے بڑے اہل سنت کے امام ہیں, کچھ بھی نہیں مسئلہ. میں کتنی نمازیں ہوں جو ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہوں, کبھی ناف کے نیچے باندھتا ہوں, کبھی یہاں, کچھ بھی نہیں نظر آتا. سب کے حوالے موجود ہیں, صحابہ نے پڑھی ہیں, حضور نے پڑھی ہیں. یہ بیوقوف لوگوں نے ان کو مسائل بنائے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے, نماز ایشو ہے. نماز کوئی گروہ کہتا نہ پڑھو, اہل بیت بھی دعائی دیتے رہے, صحابہ بھی رہے کہ نماز کے بغیر دین کوئی نہیں. اس کی فکر کرو جو اس میں اصل حصے ہیں کہ قیام ہے, فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہوگی, بلا عذر نہیں پڑھ سکتے. بھائی اللہ اکبر سے شروع ہوگی, الحمد شریف پڑھنی ہے, سورت پڑھنی ہے, پھر رکوع کرنا, پھر سیدھے کھڑے ہونا, پھر سجدہ کرنا, درمیان میں بیٹھنا, پھر سجدہ, پھر تشہد بیٹھنا اور آخر میں السلام علیکم کہنا. یہ سارے گروہ میں. اب کہتے ہیں شیعہ سلام نہیں پھر, میں کس بیوقوف نے کہا تم, وہ کہتے ہیں عالم ہو آگے تو کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اتنا سلام کہتا ہے, تمہارا آدھا ہے اس کے مقابلے. اور ہر شیعہ بھی کہتا, صرف تم کہتے ہو ادھر ادھر منہ پھیرے تو پھر سلام ہے. یہ کوئی بات نہیں. امام مالک بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی سلام ہے, بس سیدھا ہی منہ رکھ کر آپ افریقہ چلے جائیں, وہاں جتنے ہیں لیبیا وغیرہ, اگر وہاں تم اہل سنت کے ساتھ ہی پڑھو گے, ہاتھ چھوڑ کر پڑھیں گے, اور آخر میں امام صرف منہ سیدھا رکھ کر رحمۃ اللہ بھی نہیں اس نے کہنا, السلام علیکم, بس نماز ختم ہو جائے. واقعی ٹھیک ہے, نماز ختم کرنے کے لیے اتنا کافی ہے. آگے جوں بڑھاتے جائیں گے ثواب زیادہ, مگر السلام علیکم اتنا ہی آپ بھی کبھی کہہ دینا, ٹھیک ہے. تو باتیں کچھ نہیں, جہالت کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہو رہی. فرائض اور واجبات جو کمپلسری حصے ہیں نا سب مانتے. سنت اور مستحب کا یہ بھی ہو جاتا تو اچھا, کھانے کے ساتھ سلاد وغیرہ ہو تو ذرا مزہ آ جاتا نا, نہ ہو تو کھانا ہی ہوتا ہے. نماز کے ارکان اگر ادا ہو گئے تو نماز ٹھیک ہے, سنت مستحب اگر ہو جاتا تو اچھا تھا, نہیں بھی تو نماز میں کوئی خلل نہیں. جی کریں بھائی بن جائیں, خدا کے لیے بھائی بنے اور کفار کے مقابلے کریں. مختصر کر دیتے. آیت تو قرآن مجید کی ہے نا, کیا لوگوں جو ایمان رہا تقوی اختیار کرو, اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو, وابتغوا الی الوسیلہ. اب غضب یہ ہو گیا کہ اردو زبان میں جو وسیلہ تھا نا کہ کسی آدمی کو ساتھ لے کر جانا اور اس کے ذریعہ کسی سے ملنا, یہ ہم نے قرآن میں بھی گھسیٹ دیا. حالانکہ عربی زبان میں وسیلہ یہ نہیں. عربی زبان میں وسیلہ کا مطلب قرب تلاش کرنا, کہ دور نہ رہو, اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو. کس طرح ہوگے؟ برائیاں چھوڑو, نیکیاں کرو, یہ چیز تمہیں اللہ کا قرب نصیب کرے گی. قربتاً اللہ حاصل ہوگا. اللہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایمان لائے ہو تو برائیوں سے بچو اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو, اچھے سے اچھا عمل کر کے نا بالکل قریب کم. اس طرح بادشاہ جس طرح یہ میرے ساتھ بیٹھے نا محمد, بادشاہ کے پاس کی کرسی جو ہے نا المنزلۃ عند الملوک, بادشاہ کے قریب کی کرسی کو کہتے ہیں الوسیلہ. اس لیے حکم ہوا کہ ہمت بلند دار, تھوڑے پر بس نہ کر جاؤ, زور لگاتے جاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ تم رب کے قریب ہو جاؤ. بس آیت کا مطلب یہ تھا, نہ کسی پیر کی بات ہے نہ کسی بندے کے وسیلے کی, نیکیاں کر کے نا اللہ کا قرب تلاش کرو. باقی نیک آدمی اگر ہے نا کوئی تو اس کی صحبت بھی غنیمت جاننی چاہیے. یہ کوئی بری بات نہیں, صحبت جو اچھی بری اس کا اثر ہے. آپ اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے جو خدا سے ڈرتا ہے, نیک ہے, بات کرتا, آپ پر بھی رنگ چڑھے گا. اس لیے ایسی پیری مریدی کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے. مگر جب دیکھیں کہ پیر تو جو میں پہلے نماز پڑھا رہا تھا وہ بھی اس نے چھڑا دی, کہ نماز کی کیا ضرورت ہے یار, تو یہ پیر تو نہ ہوا شیطان ہوا نا. جو سچے پیر تھے نا
ان کی بات سن لے. بات ہو رہی تھی اہل بیت کی جب امام صادق علیہ السلام کی وفات ہوئی. ان کے ایک شاگرد تھے ابو بصیر, وہ اس وقت نہیں تھے, وہ بعد میں ان کی بیوی کے پاس آئے ام حمیدہ کے. تو ام حمیدہ نے کہا کہ ابو بصیر کاش تم اس وقت پاس ہوتے جب امام دنیا چھوڑ رہے تھے. تو ابو بصیر نے کہا کہ امام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بیٹا امام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کی تو بات ہی چھوڑو. من استخف بالصلاۃ لم تنلہ شفاعۃ. جس نے نماز کو معمولی کام سمجھا نا کہ چلو ہو جائے گا جب ہو جائے گا, اس کو بھی ہم اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. جس کو ذہن میں نا کہ سب سے مقدم جب وقت ہو گیا سب چھوڑو, نہ کوئی درس ہے نہ کوئی واعظ ہے, پہلے نماز آ گئی. ہاں کہا امام نے آخر وقت یہ بات کہی تھی کہ جو نماز کو معمولی کام سمجھے گا اس کو اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اس لیے جو اصلی پیر تھے نا وہ تو کرتے تھے یہ کہ بے نمازوں کو نمازی بناتے تھے. ورنہ ایسے بھی دیکھیں جنہوں نے رمضان شریف میں مولانا روزے توڑوا دیے. کہا کیا روزے رکھتے پھر, یہاں ہی ہمارے جال اچھے بڑے لوگ جو دین دا ان کے روزے توڑا دیے کہ کیا روزے لیے پھر. تو یہ شیطان ہے انسان کی شکل میں, پیر نہیں ہے. ہاں اللہ آپ سب حضرات کو خوش رکھے, خیر سے رکھے. آپ یہاں سے آج نا میری یہ منت جب مان کر جائیں کہ پاکستان کے خلاف جو زبان کھولے نا اس بچی کو سنائیں کہ بیٹا تو ان روحوں کو کیوں تنگ کر رہا جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ گاڑیاں آتی تھیں لاشوں سے بھری ہوتی. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا, عورتیں آتی تھیں پستان کٹے ہوئے ہوتے, ننگی نوجوان بچیوں کے جلوس ان سکھوں نے نکالے بالکل بے پردہ کر کے سنگینوں کے سائے میں. اب ان کے استقبال کرتے پھر پیٹ چاک کر کے بچہ نکال کر نیزے پر ٹانگ پر اوپر پاکستان لکھ دیتے تھے کہ یہ پاکستان کا تحفہ دے رہا ہے. ان حرامیوں سے محبت کرتے پھر. اب بھی کئی بچیاں وہاں ہی ہیں جن کو ہم واپس نہیں دے سکے. اس لیے اتنی جو قربانیوں سے ملک ملا کم بخت ہو تم آرام سے کہہ دیتے ہو کہ اس لکیر کی کیا ضرورت. قادیانی لڑکی سے نکاح کا جو طریقہ کار ہے اس پہ ذرا وضاحت فرمائیں, اور بعد میں اس پہ حدود و قیود جو ہیں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. کس کے ساتھ؟ قادیانی لڑکی کے ساتھ. نہیں, قادیانی لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا. آپ عیسائی لڑکی سے یا یہودیہ سے کر سکتے ہیں, بے شک وہ اپنے مذہب پر رہے. بعد میں آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہو جائے نہ بھی ہو جائے تو اہل کتاب سے. یہ اہل کتاب نہیں نا, یہ تو مرتد ہے, اسلام سے پھر گئے, اور اسلام سے بھی کھلے پھر جاتے, پھر بھی جی گھسے ہوئے بھی ہیں اور دین کو ذبح بھی کر رہے ہیں. ان نامرادوں سے نکاح نہیں ہو سکتا مسلمان. انہی سوالات کے ساتھ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مجلس کو ختم کرتے ہیں. سب حضرات تشریف رکھیے, ریفریشمنٹ کر کے جائیے گا. اور سب سے آخر میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح اس بڑھاپے میں اور پیرانہ سالی میں ہمیں وقت دیا اور پھر مسلسل 3 گھنٹے بولتے رہے. ہم سب کو ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مولانا. تو کیا میں پاکستان کے موقع پر آپ لوگوں کی صورتیں دیکھ کر یقین جانے میرا دل باغ باغ. میں کہتا ہوں نامراد جو پاکستان کا برا چاہتے ہیں نا, اللہ انہیں ہدایت دے, اس خطے کی قدر کریں, دن رات اس کے لیے دعائیں کریں. بس آخر میں ایک بات یہ آپ سن لیں, اب ہماری فوج کا بھی انہوں نے امیج خراب کر دیا. ورنہ جب میں نے پڑھا نا کسی زمانہ میں رسالہ ڈائجسٹ میں, ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ منورہ کی مسجد کی بتیاں گل کر دی گئی, خطرہ ہو گیا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا. تو ایک بزرگ نے پوچھا کسی سے کہ یار روضہ رسول کی بتیاں اور مسجد نبی کی بتیاں گل ہو گئی. انہوں نے کہا اسرائیل حملہ کرنا چاہتا. تو اس بزرگ کا کہنا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ بتیاں جلا دیں, جب تک کہ صفحہ عرض پر پاکستان کی فوج موجود ہے نا اسرائیل مدینہ پر حملہ نہیں کر سکتا. پوری مسلمان دنیا کو بیٹا پاکستان پر یہ بھروسہ تھا کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے, ایٹم بم ہے, فوج ہے, مگر ان ظالموں نے اور ہی باتوں میں الجھا دیا. ورنہ یقین جانے پوری دنیا اسی بھروسے پر کہ اگر ہم کمزور بھی ہیں تو پاکستان کی فوج کافی ہے. یہ جن کا نعرہ تھا جہاد تقویٰ اور ایمان, کن باتوں میں الجھا دیا. اپنے کو مار رہے ہیں, مسئلے اجاڑ رہے ہیں, بچیوں کی ہڈیاں نہیں ملی, قرآن مجید کے ورق اب تک نالوں میں پھر رہے ہیں, اور ڈھیٹ اور بے شرم ہو کر چمٹے ہوئے. اب کوئی بات چھپی ہے کہ ساری اسمبلیوں سے بھی قرارداد نے نہیں چھوڑ. تو اللہ پاکستان کی حفاظت کرے, اس ملک کے بدخواہوں کو اللہ ذلیل و رسوا کرے. اللہ پر لے رہے نا مولانا, چلے جی کہ دریات بسر سے
اے جڑے 2-3 گھنٹے میرے اور میرے بھراواں سے اللہ رسول دی یاد گزر گئے نا مولانا یہ کڑیاں کام آنی ورنہ بے حاصلی ہو بے خر عام وقت جڑا وہ ضائع ہی ہے کہڑے کاماں تسی لگے چلو رہن یہی دے دیو میں اچھا خود بندی ہے کوئی عزیز ہے بالکل نبی پاک دے باغ دے پھول ہے طرح طرح دی خوشبوئاں کچھ گل نہیں کٹھے ہو کے رہا کرو ہر جگہ نمازاں پڑھو کوئی بات ہی ہوے علمی طور تے کر لی جے حل ہوندی ہوے نہیں تے اللہ دے حوالے کرو دینی رشتہ جڑا انہوں تے ختم نہیں کرنا چاہیے دوستاں دی بھی محنت اللہ قبول فرمائے نہ اہتمام کیتا راضی جے بڑی خوشی ہے اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے